بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. بات چل رہی تھی مصافحہ کے متعلق. اس حدیث میں بات ہوئی ہے تقبیل کے بارے میں. تقبیل کا معنی ہوتا ہے بوسہ لینا. اس تقبیل کی 2 قسمیں عام ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی قسمیں بنتی ہیں جن میں نمبر 1 ہے تقبیل الوجہ، نمبر 2 ہے تقبیل الیدین والرجلین، نمبر 3 ہے تقبیل تحیہ، نمبر 4 ہے تقبیل سرور لقاء اور نمبر 5 ہے تقبیل تبرک. ان میں سے ہر ایک کا معنی تقبیل الوجہ کسی کو ماتھے پر بوسہ دینا، تقبیل الیدین والرجلین ہاتھ پاؤں چومنا، تقبیل تحیہ کوئی آ جاتا ہے، بیٹی آ جاتی ہے، بچہ آ جاتا ہے، جیسے تحیہ سلام ہے تو اس طرح تحیہ تقبیل ہے. نمبر 4 ہے تقبیل سرور لقاء. بڑے عرصے کے بعد ماں بیٹے کا آپس میں جو ہے ملاقات ہوتی ہے تو ماں اپنے بچے کا ماتھا چوم لیتی ہے. نمبر 5 پر آپ یوں کہیں تقبیل تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے. تقبیل تعظیم بھی تقریباً اسی سلسلے میں ہے. جہاں تک تقبیل الوجہ ہے تو ہمارے سامنے مشکات کی جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم جو ہمارے عرف میں عام ہے تقبیل الیدین ہے، تقبیل الیدین کے بارے میں اگر ہم روایات دیکھیں تو ان میں سے ایک روایت مشکات میں صفحہ نمبر 402 پر ہے، ابو داود میں بھی روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے. ترمذی کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک لڑائی میں ہم گئے، وہاں سے کسی وجہ سے ہم واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا نحن الفرارون، کہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم واپس لوٹنے والے. اس موقع پر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے. ایسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ جن کا مشہور واقعہ ہے، ان کے ساتھ مقاطعہ ہو گیا تھا، کلام بند، سوشل بائیکاٹ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ ہمارے قبول ہونے کے بعد ہم نے حضور کے ہاتھ چومے. اسی طرح 2 یہودی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا. آپ نے وہ 9 نشانیاں بتلائی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما. پاؤں کا بھی ذکر اس میں آتا ہے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے قبلنا یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ہاتھ چومے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک موقع پر انہوں نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے.
اس طرح بہت ساری روایات ہے جن میں صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے ہیں. صحابہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باری آتی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کا مہار پکڑا ہوا تھا. تو حضرت زید نے منع فرمایا کہ آپ حضور کے چچا زاد ہیں، آپ یوں نہ کریں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، کہ ہمیں اپنے علماء کی قدردانی اسی طرح حضور نے سکھلائی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چومے اور فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت، ہمیں اہل بیت کے ساتھ یوں کرنے کا حکم ملا ہے. اس لیے من جملہ اگر دیکھا جائے تو ہاتھوں کے چومنے کا ثبوت تو ہے، تقبیل یدین کا ثبوت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. ہاں سبب اس کا تبرک بھی ہو سکتا ہے، شوق لقاء بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر صحابہ کرام کا عمل ہم دیکھیں، آپس کا ان کا عمل ہے یا ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے ہیں، تو وہ سب کے سب کس کے لیے تھا؟ برکت کے لیے تھا، تبرک کے لیے تھا. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ جس کو ہم لوگ آج کل عرف میں دست بوسی کہتے ہیں، ہاتھ چومنا، یہ جائز اس وقت ہے جب کبھی کبھار ہو. اگر اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے، یا جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں اس کے دل میں داعیہ ہو، اس کے دل میں یہ شوق ہو کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، تو پھر درست نہیں ہوگا، پھر حکم جو ہے ناجائز والے لگ جائے. احیاناً کبھی کبھار ہو تو درست ہے. اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے یا کسی کے دل میں داعیہ ہو، کسی کے دل میں یہ شوق ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ مجھے جھکے، لوگ میرے فلاں کرے، تو پھر جائز نہیں ہو. اور اگر دست بوسی کرنی ہے تو ماں باپ ہے، ایک اچھے عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، اللہ والا ہو، سلطان عادل ہو، ان کی کرنی چاہیے، ان کے علاوہ اوروں کی نہیں کرنی چاہیے. اگر بطور تبرک کے ہو، بطور تعظیم کے ہو، اور اگر بطور سرور لقاء کے ہو، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے بہن بھائی کی، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے ماں بیٹے کی، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے بیٹی ماں کی، تو پھر کیا جا سکتا ہے. لیکن دست بوسی کے لیے جھکنا وہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے جھکنا وہ ممنوع ہوتا ہے جو مقصود بذاتی ہی ہو. اگر مقصود بذاتی جھکنا نہ ہو تو پھر کیا تو جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے والے پھر اعتراض کرتے، دیکھنے والے اس پر مختلف قسم کے فتوے لگاتے، اس لیے بچنا چاہیے. جہاں تک اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں تقبیل کی اور تقبیل الیدین کی، جو صورتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، تو یہ کئی وجہ سے ہو سکتی ہیں. جیسے سرور لقاء ہے، تبرک ہے، تعظیم ہے، تقبیل شہوت ہے، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو تقبیل ہے مطلقاً، چاہے وہ ماتھے پر، چاہے وہ گال کے اوپر ہے، ہاتھ پر ہے، تقبیل ہے، تو بعض اوقات یہ شفقت کے لیے بھی ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی معمول تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کرتی تھی. تو اس لیے تقبیل شفقت ہو، تقبیل رحمت ہو تو یہ جائز، بلکہ بعض صورتوں میں مستحسن ہے. جیسے حدیث میرے اور آپ کے سامنے ہے، حضرت
اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک عجیب محسوس کرتے اس کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو تقبیل ہے یہ جو میں نے حضرت حسن کا کیا ہے یہ رحمت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، اور جو رحمت والا معاملہ کسی سے نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، جب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور یہ فرمایا طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی بڑی اچھی اور آپ کی موت بھی بڑی اچھی۔ اس لیے فی نفسی ہی اس میں بات ہے۔ جہاں تک تقبیل رجلین ہے تو اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، اور آج کل جو ہمارا عرف ہے اس میں تو بدعات کے اور رسومات کے اور ایسی چیزیں اتنی آ گئی ہے کہ اب تو لوگ قبروں کو بھی جا کر چومتے ہیں، پاؤں کو بھی چومتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی قسم کی خرافات ہے، کتنی قسم کے جو ہے وہ تھوڑی سی گنجائش والی بات کسی کو ملتی ہے تو اس گنجائش سے وہ غلط فائدہ اٹھا کر اس کو ناجائز اور حرام تک لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک شریعت کا مسئلہ جواز کا ہو وہاں جواز ہی بندہ بتلائے، اور جہاں شریعت کا مسئلہ اس سے آگے ہم بڑھ جاتے ہیں اور حرام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا حرام والا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس پر فتویٰ حرام والا ہی ہوگا۔ اس لیے بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔